مذاکرات کے راؤنڈ کے اوپر شاہد صاحب آپ کی سیریسنس یہیں سے نظر آ رہی ہے، کیا آپ کرنا چاہ رہے ہیں لکھت میں مذاکرات، مطالبات کیوں نہیں دے رہے؟ آخری لاسٹ لائنرز فرام ایوریبڈی۔ مؤثر مذاکرات چاہتے ہیں ہم نے ہماری جو مذاکراتی کمیٹی عمران خان صاحب نے بنائی ہے وہ ڈیل کریں مذاکرات کو، تو جو بھی اس کے رزلٹ نکلے گا تو آپ کے سامنے بھی آ جائے گا، قوم کے سامنے بھی آ جائے گا، لیکن مذاکرات کے نام کے اوپر اگر ان کو عمران خان سے این آر او چاہیے تو این آر او نہ ہم نے ان کو حکومت میں دی اور نہ اپوزیشن میں ان کو این آر او دیں گے۔ اچھا ان کو کیسے این آر او چاہیے؟ یہ بڑا دلچسپ نکتہ ہے، ہم نے پہلی دفعہ سنا۔ تنگ ہے جی دیکھیں، پہلی بات یہ کہ جب سے ان کے اوپر انٹرنیشنل پریشر آیا، یہ 9 مئی خیبر پختونخوا کے لوگوں کو ویسے نہیں چھوڑا، آپ کو پتہ ہے کہ کیوں چھوڑا، آپ کو پتہ ہے کہ کہاں سے ان کو کالز آنا شروع ہو گئی، اور جس دن کالز آنا شروع ہو گئے بڑا انکشاف ہوا ہے۔ ہم میں اخلاقی ہم تو بڑے تگڑے، ہم تو ایبسلیوٹلی ناٹ بول سکتے ہیں، اتنی جرت نہیں ہے، یہ غلام۔ بتائیں جی افنان صاحب، سینیٹر صاحب، وہ ایبسلیوٹلی ناٹ بول سکتے ہیں، آپ تو کالوں کے اوپر چل رہے ہیں، کالیں آ رہی ہیں۔ ناٹ انہوں نے امریکہ کو بولا تھا اور اب امریکہ کی گود میں بیٹھ کے کہتے ہیں مزدار میں آئیں گے، یہ ان کا ایبسلیوٹلی ناٹ ہے، یہ ایبسلیوٹلی ناٹ نہیں ہے، یہ بیسیکلی مفاد پرست سوچ ہے، کہتے ہیں جہاں فائدہ نظر آیا وہاں بھاگنا شروع کر دیں۔ اب 190 ملین ڈالر والا کیس ہے، اس کے اندر انہوں نے زمینیں لے کے ادھر جی ٹی روڈ کے اوپر بشرا بی بی نے ادھر جھاڑی لگائی ہے، اس کو یہ کہہ رہے ہیں اس میں کیا برائی ہے؟ اگر یہ کرپشن نہیں ہے نا تو اس کا مطلب پھر خیبر پختونخوا میں کرپشن ہو ہی نہیں رہی، دیہڑیاں لگ رہی ہیں، اس کو کہہ رہے ہیں کرپشن ہی نہیں ہے۔ آپ نے ایک بزنس مین کو پیسے جو آپ کو ملے چوری کے، آپ نے اٹھا کے واپس اس کو دے دیے، آپ کہہ رہے ہیں چوری نہیں ہے۔ اگر یہ چوری نہیں ہے نا تو پھر پختونخوا میں تو بالکل چوری ہو ہی نہیں رہی، پی ٹی آئی چوری۔ وہ ابھی آپ کو چیلنج کر رہے ہیں، آپ بولیں امریکہ کو ایبسلیوٹلی ناٹ، جیسے ہم نے بولا۔ میں بول رہا ہوں امریکہ کو ایبسلیوٹلی ناٹ، ابھی بول رہا ہوں، ہم نے میں بھی بول رہا ہوں ایبسلیوٹلی ناٹ۔ ہم اپنے میزائل پروگرام کو پروٹیکٹ کریں گے، ہم اپنے ایٹمی پروگرام کو پروٹیکٹ کریں گے، ایبسلیوٹلی ناٹ ہم کسی جگہ کہتے ہیں۔ اس کے لیے ایبسلیوٹلی ناٹ ہے آپ کا؟ وہ جب عدالتیں اور جو نظام ہے اس کے حساب سے ہوگا۔ وہ ریاست صاحب مسکرا رہے ہیں، یہ بتائیں 190 ملین پاؤنڈز کیس میں کتنا دم خم ہے؟ دیکھیں سزا تو اس میں ہونی ہے لیکن کیس نہیں بنتا، نہیں بنتا۔ افنان صاحب کہہ رہے ہیں کلیئر کٹ اس میں جو اوپن اینڈ شٹ کیس، جب بیل ہوئی تو اس میں جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے کویسچن اٹھائے تھے کہ انہوں نے بتایا تھا کہ جو سیکشن 24 ہے رانگ فل لاس اینڈ رانگ فل گین کیا ہے اس میں، نیب نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا کیا یہ ٹرسٹ کے اندر یہ عمران خان ان کیس آف ڈیتھ ان کے وارثان کو یہ ٹرانسفر ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا نو۔ انہوں نے کہا کیا یہ پیسے عمران خان کے اکاؤنٹ میں گئے کہ انہوں نے کہا نو۔ انہوں نے کہا جو بچے وہاں پہ مفت تعلیم حاصل کرتے ہیں ان کو کوئی فیس وہ پے ہوتی کیا عمران خان کے اکاؤنٹ میں جاتی؟ انہوں نے کہا نو۔ انہوں نے کہا پھر what kind of offense that وہ ٹرسٹ ہے؟ چلیں اس کا مطلب یہ کہ میں 480 کنال زمین رشوت لے لوں، ٹرسٹ کے اوپر کیا کہتے ہیں وہ کرپشن نہیں ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو زمینوں کا جواب دے دیں اور بند لفافے کا بھی بیل دی، انہوں نے ان گراؤنڈز کے اوپر دی اور نیچے سے سزا ہو جائے گی عمران خان کو اور ہائی کورٹ اس کو سسپینڈ۔ اچھا زمین لے سکتے ہیں، ٹرسٹ بنا کے زمین لے لیں رشوت کے طور پہ؟ نہیں وہ دیکھیں نا، انہوں نے مجھے میں اس کی اس ڈیٹیل کو نہیں، اس ڈیٹیل کو آپ پورا کیس بتا رہے ہیں، یہ بھی بتائیں نا۔ میں افنان بھائی اسلام آباد ہائی کورٹ کی جو ججمنٹ جب انہوں نے بیل دی، انہوں نے جو سوال اٹھائے ان دا لائٹ آف دیٹ میں سمجھتا ہوں کہ کیس نہیں بنتا۔ آپ ایک بات یہ بتا دیں کہ جو بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہیں وہ کہیں کہ ہم ٹرسٹ بنا کے زمین اپنی بیوی کے نام پہ لے لیں تو وہ کرپشن نہیں ہے اگر ہم کسی کو فیور دیں، یہ اس کا جواب دے دیں مجھے۔ اب دیکھیں ٹرسٹیز جو ہے نا وہ اس کے بینیفیشری نہیں ہے۔ دوسری بات زمین جو ہے نا، دیکھیں پیسے جو آئے پیسے جو آئے وہ عمران خان کے اکاؤنٹ میں نہیں ہے، وہ گورنمنٹ کے اکاؤنٹ میں پڑے۔ بہت دلچسپ مدعا تھا اور